السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل علم اور حکمت پر۔ حارث کے بے ہوش ہونے سے سب سمجھ بیٹھے کہ حارث مر چکا ہے۔ تبھی ایک اندھیری غفا میں زینب نے اس کے زخموں کا علاج کرتے ہوئے کہا، انہوں نے سوچا تم ختم ہو گئے، لیکن تمہارے اندر کا جذبہ ابھی زندہ ہے۔ حارث کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں صرف زندہ نہیں، اب جاگ گیا ہوں، اب یہ جنگ صرف میری نہیں رہی۔ اسی دوران جاوید خان نے اپنے قلعے میں ایک جشن کا انتظام کیا۔ حارث کی موت کے نام پر اس کے چہرے پر گھمنڈ تھا اور اس نے اپنی فوج سے کہا، اب نور پور کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اسی کے قلعے میں، اسی کے لوگوں میں زینب کی چالاکی جڑ پکڑ چکی تھی۔ زینب اندھیروں میں گھستی ہوئی قلعے کے ایک پرانے سپاہی صفوان تک پہنچی، وہی صفوان جو حارث کے باپ کا وفادار تھا۔ زینب نے اس سے پوچھا، کیا اب بھی انصاف کے ساتھی ہو؟ صفوان کے آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی اور اس نے کہا، میں جاوید خان سے نفرت کرتا ہوں، میں تمہارا مددگار بنوں گا۔ اس نے زینب کو ایک پرانی سرنگ دکھائی جو جاوید خان کے تخت تک جاتی تھی، لیکن جان کا خطرہ تھا۔ دور گاؤں میں حارث ایک بلند پہاڑی پر کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں وہ طاقت لوٹ آئی تھی جو کبھی اس کی پہچان تھی۔ زینب نے لوگوں سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کر ظلم کا حساب لیں۔ حارث نے ان کے جذبات کو ہوا دی، جب تک ایک بھی انسان زندہ ہے نور پور کبھی نہیں ہارے گا۔ ایک نئے نظام کی قسم کھا کر گاؤں کے جوان ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ رات کے اندھیروں میں زینب اور صفوان سرنگ کے راستے قلعے کے اندر گھستے ہیں۔ ہر قدم پہ موت کا ڈر تھا، لیکن جذبہ جیت کا تھا۔ تخت کے قریب چھپ کر انہوں نے سنا کہ جاوید خان کسی نور الحق نام کی کتاب کا ذکر کر رہا تھا، جو ایک پرانی طاقت کا راز ہے جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ باہر حارث اور اس کے ساتھی آخری تیاری کر رہے تھے۔ حارث نے کہا، آج رات ہم اندھیرے میں روشنی لگائیں گے۔ زینب اندر ہے، ہم باہر سے آگ لگائیں گے۔ ایک پٹاخہ، ایک دھماکہ اور قلعہ ہل اٹھا۔ زینب نے اس وقت کا انتظار کیا تھا۔ جاوید خان کے سامنے اس کے باپ کی پرانی آواز سنائی، ایک پرانی وضاحت جس میں اس کا جھوٹ، اس کا فریب بے نقاب ہو گیا۔ آخری لمحہ آیا۔ حارث نے ایک نئی تلوار اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام تھا، لیکن دل میں انصاف۔ زینب بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں جاوید خان کے جھوٹ کا ثبوت تھا۔ حارث نے آنکھوں میں شعلہ لیے کہا، اب وقت آ گیا ہے نور پور کے فیصلے کا۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہماری کہانی عدالت زمن۔